کریں گے. ایک سنی کی بات سن لو جو دربار رسالت میں بیٹھا کرتا تھا. نماز فجر پڑھا کر بیٹھے ہوئے ہیں, مجلس رسول میں ایک یہودی آیا, آ کر صحابہ کرام کے جھرمٹ کے بیچ میں کھڑا ہوا اور کھڑے ہو کر کہنے لگا, اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے, کل رات آپ کے صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے. ذرا غور سے سنو نوجوانوں. یہودی نے کہا, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, کل رات آپ کے ایک صحابی نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا ہے, کیا آپ کے مذہب میں قتل کی اجازت ہے؟ کیا اپنی بیویوں کو قتل کرنے کی اجازت آپ نے دے رکھی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. اسلام کے قانون پر طنز کرنے لگا, رسول اللہ کی ذات پر انگلی اٹھانے لگا. ایک صحابی رسول جن کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کا قتل کر دیا, تو رسول کائنات علیہ السلام نے اپنے صحابہ کے بیچ میں اعلان کیا, کون ہے وہ شخص جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے, وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. کون ہے وہ جس نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ ایک بار حضور نے آواز دی, کوئی کھڑا نہ ہوا. دوسری بار حضور نے آواز دی, کوئی کھڑا نہ ہوا. تیسری بار حضور نے کہا, اس کے رب کا اور اس کے رسول کا واسطہ, جس نے کل رات اپنی بیوی کا قتل کیا وہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. تو صحابہ کیا دیکھتے ہیں, آخری صف سے ایک صحابی کانپتے ہوئے لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے, لرزے کی حالت میں اٹھ کر کھڑے ہو گئے. اور جب وہ صحابی کھڑے ہوئے ہیں تو پیارے بزرگوں اور دوستوں, دیکھنے والوں کی آنکھوں نے دیکھا کہ وہ صحابی بغیر آنکھ والے ہیں, نابینا صحابی ہے, جن کو دکھائی نہیں دیتا تھا, وہ نابینا اٹھ کر کھڑے ہو گئے. رسول اللہ نے ان کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے اپنے پاس بلایا, صحابی ذرا ادھر آ جاؤ. وہ آخری صف میں کھڑے تھے, نبی نے اپنی قربت خاص میں بلا لیا, اپنے بازو میں بٹھایا اور پوچھنے لگے, صحابی ذرا بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ نسائی شریف کی حدیث ہے. رسول اللہ پوچھتے, صحابی بتاؤ کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ تو صحابی کہتے, یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی. ام ولد ایسی خاتون کو کہتے ہیں جو پہلے باندی تھی لیکن نکاح کر کے اس کو بیوی بنا لیا گیا ہو, اس کے ام ولد کہتے ہیں. قدیم زمانے میں باندیوں کا رواج تھا, آج باندیوں کا رواج نہیں ہے. ان باندی کو جب نکاح کر کے بیوی بنا لیا جاتا, اپنے نکاح میں لیا جاتا, تو اس کو ام ولد کہتے تھے. کہتے, یا رسول اللہ وہ میری ام ولد تھی. حضور پوچھتے, کیا تم نے اپنی بیوی کا قتل کیا؟ حضور, وہ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ وہ بڑی خوبصورت تھی, حسن و جمال کی ملکہ تھی, اور مجھے میرا خیال بہت رکھا کرتی تھی, مجھے بے انتہا چاہتی تھی. یا رسول اللہ میں اس کو بے انتہا چاہتا تھا. پھر حضور تیسری بار پوچھتے ہیں, صحابی کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ وہ عرض کرتی ہے, وہ صحابی عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ اللہ نے اس کے ذریعے سے 2 نور والے بچے مجھ کو عطا کیے تھے. 2 نور والے نہ ہوں مگر میں اپنی بیوی کی آنکھوں سے دنیا دیکھا کرتا تھا. یا رسول اللہ میں اپنی بیوی کو بے انتہا پیار کرتا تھا, بڑی اخلاق کی ملکہ تھی, بڑی صاف کردار عورت تھی, بڑی پاک دامن عورت تھی. حضور پوچھ رہے, کیا تم نے قتل کیا؟ یہ تعریف کرتے جا رہے ہیں, اپنی بیوی کا حلیہ سناتے جا رہے ہیں, اپنی بیوی کی عظمت بیان کر رہے ہیں. حضور نے پھر پوچھا, اے صحابی بتاؤ کیا تم نے اس کا قتل کیا؟ تو صحابی عرض کرتے, یا رسول اللہ اس نے آج سے کل کی رات سے پہلے 2 مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کرنے والے جملے کہے تھے. تو میں نے سوچا تھا ابھی اسلام میں داخل ہوئی ہے, میرے نبی کے مرتبے کو نہیں سمجھتی ہے, میرے نبی کی شان کو نہیں سمجھتی ہے, میرے نبی کے رتبے کو نہیں سمجھتی ہے. پہلی بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے اس کو اپنے آپ کا مرتبہ سمجھایا, آپ کی عظمت بتائی, آپ کی رسالت بتائی, آپ کا رتبہ بتایا. یا رسول اللہ پھر اس نے دوسری بار آپ کی رسالت پر شک کیا تو میں نے سوچا کہ شاید ابھی اسلام میں آئی ہے. میں نے پھر اس کو دوسری بار بھی آپ کی عظمت بتلائی ہے, آپ کا رتبہ بتلایا ہے, آپ کی شان بتلائی ہے, آپ کا انداز کریمی بیان کیا ہے, آپ کی شان محبوبیت اور رفعت کو میں نے سنایا ہے. لیکن یا رسول اللہ اس نے کل رات پھر تیسری مرتبہ آپ کی رسالت پر شک کیا اور کچھ جملے آپ کی عظمت کے خلاف بول بیٹھی. میری غیرت ایمانی گوارا نہ ہوئی کہ میرے نبی کے خلاف بولتی ہے. میری لخت جگر ہے تو کیا ہوا, میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو کیا ہوا, 2 نور والے بچوں کی ماں ہے تو کیا ہوا, اچھے اخلاق کی ملکہ ہے تو کیا ہوا, پاک دامن ہے تو کیا ہوا, جو میرے نبی کی نہ ہو سکی. میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے, میں نے کہا وہ میری بھی نہیں ہو سکتی ہے. یا رسول اللہ میں آنکھوں کا اندھا
घर के कोने कोने में हाथ मारता गया, कोई चीज ढूंढने लगा। या रसूल अल्लाह, ढूंढता ढूंढता एक खंजर मेरे हाथ को लगा, मैंने खंजर अपने हाथ में उठाया, उसको बुलाया, तख्त पर लिटाया और ये खंजर लेकर मैंने 70 दखम 70 मर्तबा उसके जिस्म पर भोंकता गया, भोंकता गया, भोंकता गया, क्योंकि मैं सब बर्दाश्त कर सकता हूं मगर गुस्ताखी मुस्तफा बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं लेकिन आपकी गुस्ताखी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। या रसूल अल्लाह, उसने आपकी अजमत पर उंगली उठाई थी। जरा गौर करो दोस्तों, आज लोग बोल रहे हैं सहाबा वाला काम, सहाबा वाला काम। साहब कौन सा काम रे? 40-40 दिन बोरिए बिस्तरे लेके चले जाना, ये सहाबा वाला काम है? बदनाम कर रहा तू सहाबा को। खुदा की कसम, 1.5 लाख सहाबा में एक सहाबी भी 40 दिन की जमात थी नहीं, जमात तो जाते कहां से जी? ये सब आप निकाले सोए, लोगों को हौला बनाने के मशीनरियां आप फिट करे सोए। कौन सा सहाबा वाला काम रे भाई? सहाबा इकराम ऐसा बोले क्या? मस्जिद में खड़े रह के जरा बैठो भाई, दिन की बात होंगी। कौन सहाबी बोले? एक दलील ले क्या? कौन से सहाबी 4 महीने बीवी बच्चों को, अम्मा जान को, बाबा जान को छोड़ के चले गए? एक दलील ले क्या? हौला बना रहे नौजवानों तुमको। इन लोगों को मालूम है तुम लोग मस्जिदों को नहीं आते, इन लोगों को मालूम है तुम लोग जुम्मे के दिन भी मौलाना लोगों के करीब नहीं बैठते, बयाना नहीं सुनते। इन लोगों वाले हौले बनाने की मशीनरी है, जहां बोले वहां फिट करो, लगाओ। पान डब्बे पे गए वहां शुरू हो गए, तरकारी की दुकान पे गए वहां शुरू हो गए, ऑटो में बैठे वहां शुरू हो गए, रिक्शे में बैठे वहां शुरू हो गए, ठेले बंडी करने बैठे वहां शुरू हो गए, किराना स्टोर पे गए वहां शुरू हो गए। क्यों? उन लोग मालूम है ये हौले मस्जिद को जाते नहीं, मौलामा के बातें सुनते नहीं। पकड़ो, लियो, डालो गड़े में, लेते जाओ, थैले में डालते जाओ, लेते जाओ, थैले में डालते जाओ। ऊपर से ऐसा तागा बंद दिया, बोले निकल रहे नहीं। अरे तेरे बाबा फातिहा वाले, तू पैदा नहीं हुआ तो दरगाह को जाके मन्नत करे सो तू पैदा हुआ सो निकल। नहीं, मैं नहीं छोड़ता बोला। अरे तू पैदा नहीं हो रहा था तो हजरत के पास गए रे, वो मीर मोमिन साहब खिबला करने जाके मन्नत करे सो तू पैदा हुआ सो है? बोले कुछ भी होऊंगा, मैं अब नहीं छोड़ता, जमात बोल रहा। क्योंकि बेकार लोगों को पकड़ना इनका फलसफा है, इनका कानून है। इन लोगों उलमा के पास, मौलाना महबूब साहब को पूछो अब तक कौन तो भी आए क्या? जबकि इन्हों भी यही महल्ले में रहते, मैं भी हैदराबाद का ही छूं, मेरे पास कोई भी नहीं है। अल्लामा जाकिर साहब आपके इलाके में मदरसा चला रहे हैं, कोई नहीं आता इनका, ने कई को आएंगे उसको मालूम है, मौत पुकारी। उन्हें तो आपको ढूंढता, कहां है ये बगैर तहारत के? कहां है ये? कहां है? कहां है? कहां है? आपको ढूंढता उन्हें तो बोला अपने को ऐसी चीज चाहिए जो चीज मस्जिद को नहीं जाती। उलमा की सोबत में अभी हरे समले वाला है, इसको पकड़ो। इन्हें बोलता अहमद नक्शबंदी साहब की पूरी तकरीर सुना देता हूं बेटा, तेरे को बोलता है। ऐसे लोगों को नहीं पकड़ता हूं, उसको कैसे होना, बिल्कुल एकदम ऐसे होना, उसको पूरे गंजटिया होना, सिगरेट मास्टरा होना, पूरे ड्रिंकरा होना। अभी मैं जो है अभी आपके महल्ले में एंट्री ले रहा था तो एक हमारा भाई गाड़ी के सामने यूं ढुल रहा है साहब, बोला वाह आज तो भी कम से कम पानी नहा लेके बैठता तो सुधर ही आता था। आज भी नहीं छोड़ा, आज भी मार लेके छे, उसको इन्हें पकड़ता। ये चीज अपनी है बोले ना। मेरे नौजवानों, खुदा की कसम ये सहाबा वाला काम ये नहीं है जो ये लोग बता रहे हैं। मैं कहता हूं सहाबा वाला काम तो ये है जो तुमने चंद रोज पहले किया है। अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करने का नाम सहाबा वाला काम है। अपने नबी पर अपनी बीवी भी अगर गुस्ताखी पर उतर जाए, छुरा लेकर पेट में भोंक देना, ये सहाबा वाला काम। सहाबा वाला काम तो ये है, सहाबा ने ये किया। एक और बताओ, ये सुन्नियत है जी, इसको बोलते सुन्नियत।
اس کو بولتے سنیت. اپنی جان سے زیادہ، اپنے باپ سے زیادہ، اپنی اولاد سے زیادہ، اپنی ماں جان سے زیادہ، اپنی اہلیہ سے زیادہ، اپنی بہنوں سے زیادہ، اپنے بھائی سے زیادہ، اپنے دوست سے زیادہ نبی محترم سے محبت کرنے کا نام سنیت ہے. لوگ انہیں نیا تعارف دے رہا. توصیف الرحمان ریاض میں بیٹھ کے میرے بیان کا رد کرتے بول رہا یہ بریلوی سنی کہتے. ارے بے وقوف، بریلویاں کہاں کی سنی لائے سو ہے؟ سنیت کی تحفظ کرنے والی جماعت کا نام بریلوی ہے. مگر تو تعارف ہی غلط دے رہا. سنیت کا تعلق بریلوی سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق نظامیہ سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق اشرفیت سے نہیں ہے، سنیت کا تعلق تو آمنہ کے لال سے ہے، سنیت کا تعلق فاطمہ کے بابا سے ہے، سنیت کا تعلق امام حسین سے ہے، سنیت کا تعلق مولا علی حیدر کرار سے ہے، سنیت کا تعلق بغداد والے غوث اعظم سے ہے، سنیت کا تعلق اجمیر والے غریب نواز سے ہے. انہیں کیا کر رہا؟ نیا دے رہا. انہیں آیا نا 100 سال پہلے، انہیں آیا 100 سال پہلے. انہیں کیا بول رہا؟ ہم 100 سال کے، انہیں 1400 سال کا ہے، اس کو کیسا مٹانا؟ بریلوی بول دو 100 سال برابر. سنیت 100 سال پرانی نہیں ہے، سنیت 1400 سال پرانی ہے. اور یاد رکھو نوجوانوں، یہ جتنے جماعت والے ہیں، یہ ہر جماعت کا بانی کوئی ملا ہے، کوئی مولوی صاحب بانی بن گئے، فاؤنڈر. کوئی مولوی صاحب کچھ جنون چڑھ گیا رات میں، صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دیے. مولوی صاحب کو رات میں خواب دکھا، صبح اٹھ کے ایک جماعت بنا دیے. ایک ملا جی بنائے، ایک حضرت جی بنائے، ایک حفظہ اللہ تعالی بنایا، ایک شیخ صاحب بنایا، ایک انہیں بنایا، ایک انہیں بنایا. یہ 73 72 جماعتیں 72 ملاؤں کی ہے. یہ جو جماعت اول جس کا نام اہل سنت والجماعت ہے، یاد رکھو اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام انوار اللہ فاروقی نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام امام احمد رضا نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام حضرت داتا گنج بخش علی حجویری نہیں ہے، اس جماعت کے فاؤنڈر کا نام غریب نواز غوث اعظم نہیں ہے. یہ جماعت کے فاؤنڈر و بانی کا نام امام حسین مولا علی ابوبکر صدیق نہیں ہے. یہ جماعت کسی ملا کی جماعت نہیں، یہ جماعت کے فاؤنڈر کا نام محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ. یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. کس کی جماعت ہے؟ یہ رسول اللہ کی جماعت ہے. ذرا زور سے بولو، کس کی جماعت ہے؟ رسول اللہ کی جماعت ہے. پیارے بزرگوں اور دوستو، یہ اہل سنت والجماعت رسول اللہ کی جماعت ہے. اور اب بازو والے جتنے پہنے ہیں، کوئی ملا جی بنا دیے، کوئی حضرت جی بنا دیے، کوئی شیخ صاحب، کوئی حفظہ اللہ تعالی سعودی میں بیٹھے جماعت بنا دی. ارے بولا تو متوے، تو پہلے رومال سنبھالنا سیکھتے رہا، رومال ہی گر جا رہا یوں یوں کرنے سے، تو کہاں جماعت بنا رہا رے؟ پیارے بزرگ اور دوستو، اللہ کے واسطے ان کے مسائل کو سمجھو. اب ایک بات یاد رکھو، جب تم مر جائیں گے نا، سنو، جب تم مر جاؤ گے، میں مر جاؤں گا، بازو والے بھی مر جائیں گے. جب بازو والے مر جائیں گے تو بازو والوں کو بچانے کے واسطے ان کی خبر میں ان کے جماعت کے امیر صاحب آئیں گے. قبرستان کو گاڑنے نہیں جائیں گے، بچانے کے آئیں گے مٹھی. کیونکہ امیر صاحب رہیں گے ہی نہیں، انہوں 40 دن کے واسطے باہر گئے ہوئے ہوں گے. امیر صاحب آئے بات خبر، اللہ چلے گئے، اللہ چلے گئے. ارے بہت اچھے تھے مرحوم، بہت محنت کرتے تھے، جو نیاتے تھے ان کو بغیر طہارت بھی مسجد کو پکڑ کے لاتے تھے، مرحوم چلے گئے. ایسی باتیں ہوں گی. جب کوئی جماعت والا مر جائے، اس کو بچانے کے لیے اس کی خبر میں کوئی ملا جی نہیں آتے، کوئی حضرت جی نہیں آتے، کوئی شیخ صاحب نہیں آتے، کوئی سعودی کا پرنس نہیں آتا، کوئی اہل حدیث کا امیر نہیں آتا. مگر سنیو، تم اپنی قسمت پہ ناز کرو، فخر کرو، اللہ نے تمہیں سنیت میں پیدا کیا ہے. تم اپنی قسمتوں پہ ناز کرو سنیو. جا کر آج تم اپنے ماں باپ کے قدم کو چومو کہ ان کے صدقے اللہ نے تمہیں سنیت میں رکھا ہے، کہ یہ تمہارے ماں باپ کی جو سنیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو تم آج اہل سنت والجماعت میں پیدا ہوئے اور کام کر رہے ہو. اے سنیو، اپنی قسمت پہ ناز کرو. جب تم مر جاؤ گے، تمہارا بھائی، تمہارا باپ، تمہاری ماں جان،
تمہاری بیوی, تمہارے بچے بھلا ہی تمہاری خبر میں نہیں آتے ہو, مگر کان کھول کے سن لو, تم جس جماعت کے ماننے والے ہو وہ جماعت کا بانی, وہ جماعت کا فاؤنڈر آمنہ کا لال تم کو بچانے کے لیے تمہاری خبر میں تشریف لائے گا. سرکار تم کو بچانے آئیں گے, تمہاری خبر میں تشریف لائیں گے, خبر میں سرکار لائیں گے. اب ڈیسائیڈ کرو سرکار کے ساتھ رہنا ہے یا ملا جی کے ساتھ رہنا ہے. ارے واہ سبحان اللہ, ملا جی کے ساتھ کس کو رہنا ہے ہاتھ اٹھاؤ. ارے واہ واہ سبحان, مطلب میں ٹیسٹ کر رہا تھا, آپ لوگ سن رہے نہیں لائٹ لے رہے, سن رہے ماشاءاللہ, بہت اچھے لوگ آئے سبحان اللہ. اتنے اچھے بلکہ تو اتنا اچھا کام ہوا, بہت اچھے لوگ آئے آپ لوگ. آپ کا کام تو مثال بن گیا پورے ہندوستان کے اندر. اللہ ہر مسلمان کو آپ کے جیسا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پیارے بزرگ اور دوستو, اور ذرا غور کرو کہ اس جماعت کی حفاظت اور نبی کی عزت کے لیے بزرگان دین نے بڑی 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 قربانیاں دی ہیں. سرکار امام حسین جب کربلا کے میدان میں تشریف لائے تو کس لیے تشریف لائے؟ اس جماعت کی حفاظت کے لیے تشریف لائے, اللہ کے دین کی حفاظت کے لیے تشریف لائے, نانا کے لائے ہوئے اسلام کو بچانے کے لیے تشریف لائے, اللہ کی نازل کردہ قرآن کی حفاظت کے لیے تشریف لائے. اور میرے پیارے نوجوانوں, جب انہوں نے اپنی جان قربان کر کے سنیت کی حفاظت کی تو ہم بھی انہی کے غلام ہیں. ان کے نقش قدم پہ چل کر کچھ نہ کچھ تو ایسا کام ضرور کریں گے تاکہ دیکھنے والا سمجھ جائے یہ امام حسین کا غلام ہے. آؤ نوجوانوں, سنیت کیا ہے ذرا غور سے سنو. حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ صحابی ہیں جنہوں عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. کس میں سے ذرا بولو؟ عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ ان کو کہتے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مجلس میں بٹھا کر کہا ہو کہ ابو بکر تم جنتی ہو, عثمان تم جنتی ہو, علی تم جنتی ہو, عمر تم جنتی ہو, عبد الرحمن ابن عوف تم جنتی ہو, سعد بن ابی وقاص تم جنتی ہو. آقا علیہ السلام نے ایسے 10 لوگوں کو جنت کی خوشخبری دی. ان 10 میں سے ایک شخصیت کا نام حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہے, صحابی رسول ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف. ذرا نوجوانوں غور کرو, میں کسی عام صحابی کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ عشرہ مبشرہ ہیں جو رسول اللہ کے خاص صحابی ہیں, میں ان کی بات آپ کو سنا رہا ہوں. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار میدان جنگ میں, کہاں پر ہے ذرا بتائیں, یاد رکھو سبحان اللہ, میدان جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے آپ جہاد کر رہے ہیں اور اپوزٹ میں کفار, مشرکین, یہود اور نصارہ کا ایک بہت بڑا قافلہ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑ رہا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اتنے بڑے جنگجو اور تلوار باز تھے, تیر باز تھے, جو کوئی آپ کے سامنے آتا آپ اس کو زیر کر دیتے, آپ کی تلوار کے سامنے ٹک نہیں سکتا تھا. کیسے ٹک سکتا ہے؟ جس کے پاس اللہ کی حمایت اور رسول اللہ کی عزت ہو, خدا کی قسم اس کے سامنے کوئی جیت نہیں سکتا ہے. پیارے بزرگ اور دوستو, حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں ہیں. کفار و مشرکین, یہود اور نصارہ کا ایک عظیم قافلہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑا, جن کی تعداد 2550 لوگوں کی تھی, وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف پر ٹوٹ پڑے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف اپنی تلوار سے ان کے اوپر زخم دیتے جا رہے ہیں. کسی کا ہاتھ کٹ رہا ہے, کسی کافر کا پیر کٹ رہا ہے, کسی کی گردن کٹ رہی ہے, کسی دشمن اسلام کی جو ہے آنکھ پھٹ رہی ہے, کسی دشمن اسلام کے جو ہے تلوار سے ان کے اوپر, دشمن اسلام کے جسم کے اوپر حضرت عبد الرحمن ابن اور عوف کی تلوار سے زخم پڑ رہا ہے. یاد رکھو نوجوانوں, ایسے عالم میں حضرت سیدنا عبد الرحمن ابن عوف کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ان لشکر میں سے, ان کفار و مشرکین کے لشکر میں سے, ان یہود و نصارہ کے لشکر میں سے ایک ایسا شخص حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے اوپر ٹوٹ پڑا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا والد, ان کا باپ تھا. ان کے والد سامنے سے آئے, حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا باپ سامنے آیا کافروں کی طرف سے, وہ بھی مسلمان نہیں ہوا تھا, کافروں کی طرف سے آیا. اور خدا کی قسم یہ بات کو تبلیغی جماعت اور دیگر جماعت انکار نہیں کر سکتی, کیونکہ یہ واقعہ فضائل اعمال میں بھی لکھا ہوا ہے. فضائل اعمال میں بھی ان لوگوں نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کے والد ٹوٹ پڑے اپنے بیٹے پر. حضرت عبد الرحمن ابن عوف تلوار سے اپنے باپ کی چلی ہوئی تلوار کو بچا رہے ہیں, بچاؤ کر رہے ہیں اپنا. اس کے بعد آپ نے تلوار چلائی, باپ نے بچاؤ کیا, 4-6 بار ادھر سے ادھر سے وار ہو رہا ہے. رسول اللہ نے صحابہ کو آواز دیا, صحابیوں ٹھہر جاؤ. عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھو وہ کتنا بہادری کا کام کر رہا ہے. حضرت سارے صحابہ جنگ چھوڑے عبد الرحمن ابن عوف کو دیکھنے لگے کہ یہ کیسی آزمائش کی گھڑی آ گئی کہ عبد الرحمن ابن عوف کے سامنے ان کا باپ آ گیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف 4-6 بار اپنے باپ پر وار کیے, باپ نے بچاؤ کیا. جیسے ہی باپ کمزور پڑا, عبد الرحمن ابن عوف نے تلوار اٹھائی اور سر کے بیچ پہ مارا. تلوار اتنی تیز ماری کہ زخم اتنا گہرا پڑا کہ یہ تلوار یہ جسم کو چیرتی ہوئی سینے تک آ گئی. آدھا حصہ باپ کا ادھر گر گیا اور آدھا حصہ ادھر گر گیا. رسول اللہ نے دیکھا, صحابہ نے نعرے لگائے. حضور نے عبد الرحمن ابن عوف کو پکڑا اور اپنے سینے سے لگا لیا. کہا, عبد الرحمن وہ تمہارا باپ تھا, چاہتے تو چھوڑ دیتے, کوئی دوسرا صحابی مقابلہ کر لیتا. تم نے اپنے باپ پر تلوار کیوں چلائی, اس کو قتل کیوں کر ڈالا؟ تو حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے ایک ہی جواب دیا, یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کا گستاخ اگر میرا باپ بھی ہو تو برداشت نہیں کر سکتا. یا رسول اللہ سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, لیکن آپ کے گستاخ کو برداشت, جو آپ کا نہیں ہوا وہ میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کے صدقے تو میں ہوں, آج آپ مسلمان بنے. کون مسلمان بنائے بھائی آپ کو؟ کس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں آپ؟ جماعت کے امیر صاحب کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے؟ لا الہ الا اللہ عبد الجلیل رسول اللہ پڑھے؟ کیا کلمہ پڑھے جی آپ؟ لا الہ الا اللہ. ہاں بہت اچھے بچے تم لوگ, شاباش. کیا پڑھے؟ لا الہ الا اللہ. ان کا نام مبارک پڑھ لیے, خدا کی قسم اس کی برکت سے آپ مسلمان کہلا رہے ہیں. نہیں, اب اگر کوئی بھی نوجوان یہاں پہ آ کے بولا, مول صاحب میں مسلمان ہونا چاہ رہا ہوں, تو کیا کرتے؟ جاؤ قرآن پڑھ لیتے, بیٹھو بولتے. جاؤ بابا طہارت لیو, نمازاں پڑھ لیتے رہو, جاؤ مسلمان ہو جاتے. اذان سنو مسلمان ہو جاتے. اذان سننے سے مسلمان نہیں ہوتے. ارے واہ, یا کہ بچے بھی ہوشیار ہے. اذان سننے سے مسلمان نہیں ہوتے. کافر بیٹھا ہوا ہے, مسجد کو جا کے نماز پڑھا بھی تو مسلمان, جمعہ کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا, چہارشنبے کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا, 40 دن کی پڑھا بھی تو نہیں ہوتا, 4 مہینے کی پڑھا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. نماز پڑھنے سے کوئی بھی مسلمان نہیں ہوتا. حالانکہ نماز میں صبح ہے, لیکن پھر بھی مسلمان نہیں ہوتا. یاد رکھو, قرآن پڑھ کے 6600 آیتیں پڑھ لیا بھی تو مسلمان نہیں ہوتا. مسلمان پڑھنے کے لیے بولے 5 منٹ نہیں لگتے, 1 منٹ لگتا. بول دل سے, سچے دل سے بول, زبان سے اقرار کر, دل سے تصدیق کر. کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا, مسلمان ہو گیا. میرے نبی کا نام پڑھ لیا تو مسلمان. اب آپ بولیں گے مول صاحب کا نبی کا کہاں پڑھا؟ اللہ کا بھی پڑھا نا. خالی نبی کا پڑھا کیا؟ اللہ کا بھی پڑھا. آپ نبی بول رہے ہیں, اللہ نہیں بول رہے ہیں. لا الہ الا اللہ پڑھا نا بھائی پہلے, بعد میں محمد رسول اللہ پڑھا. پہلے تو لا الہ الا اللہ پڑھا نا مول صاحب. میں بولا ایک کام کر, ٹھہرا کر, پھر ایک بار اب پڑھا خالی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ. پورا جلسہ ختم ہو گیا مگر مسلمان نہیں ہوا. بات سمجھ میں آ رہی؟ خالی لا الہ الا اللہ پڑھے تو مسلمان, 6 مہینے پڑھا بھی تو مسلمان, 16 سال پڑھا بھی تو مسلمان. خالی لا الہ الا اللہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اللہ نے اپنے نبی کو یہ مقام دیا ہے. ارے بدبخت, مجھے کیا خدا خدا کہہ کے پکار رہا ہے؟ میں تو خدا ہوں. ایک مرتبہ میرے محبوب کو محمد الرسول اللہ کہہ کے پکار لوں. یہ مرتبہ کس نے دیا جی؟ مولوی صاحب کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ بریلویوں کا بنایا ہوا قانون ہے, یہ نظامیہ کا فتویٰ ہے؟ نہیں, یہ خالق کائنات کا بنایا ہوا قانون ہے. اللہ نے کہا مسلمان تو وہی ہے جو میرے محمد کو دل سے مان لے گا, جو میرے حبیب کو دل سے مان لے گا, وہ مسلمان کہلائے گا. اور اس لیے آج ان لوگوں میں غور کر کے دیکھو آپ,
सऊदी अरब चलें, जाके सऊदी अरब में जाके जो न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ ना, सऊदी अरब में न्यू कंस्ट्रक्शन हुआ है मस्जिद हराम का, हर जगह ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला। मैं पूरी मस्जिद घूम लिया, ये क्या रे, कहीं भी दिख रहा ही नहीं, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह, ला वहदानियत। माँ बोला इतना भयानक है तू। अल्लाह अपनी वहदानियत में रिसालत को शामिल कर रहा, गौर करो आप। अल्लाह खुद की वहदानियत को तन्हा नहीं रखा, रिसालत को शामिल किया, शामिल करके बताया वहदानियत और रिसालत जब मिल जाती है वहां से ईमान पैदा होता है। खाली वहदानियत का नाम ईमान नहीं है, वहदानियत और रिसालत के मिलन का नाम ईमान है। वहदानियत और रिसालत को मानने का नाम ईमान है, वहदानियत और रिसालत की कबूलियत का नाम ईमान है। हर जगह खाली ला इलाहा इल्लल्लाह है। याद रख बदबख्त, ये ला इलाहा इल्लल्लाह की बोली बोलना ये तुम्हारे बाप दादा ने 1400 साल पहले किया है। मेरे नबी की मजलिस में मुनाफिकीन आते थे और आकर मजलिस रसूल में बैठते थे, मेरे और आपके नबी के सामने बैठते थे। मुनाफिकीन ये बोला करते थे, हा आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, हम क़यामत पे ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हम ईमान वाले हैं। ये तुम्हारे चिच्चा ताया फुप्पा पहले बोलिए सो है, तुम लोग आप नए नए लाड़ा नक्को करो, यहाँ हौला नक्को बनाओ मुसलमानों को, समझ रहे ना नौजवानों। ये बातें पहले हो गए हुजूर की बारगाह, अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह हम आखिरत पर ईमान लाए, क़यामत के दिन पर। ओ क्या एंटीक पीस है देख रहे हैं। अल्लाह ताला क्या करे, अल्लाह ताला को आया जलाल, बोले हो खाली मेरे ऊपर ईमान लाता, खाली वहदानियत का कलमा पढ़ता, खाली ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह बोलता, आगे मेरे नबी की बात नहीं मानता। अल्लाह को आया जलाल, पूरी कुरान का कानून बाद में, कानून मुस्तफा पहले कुरान में नाजिल हो रहा है। अब अल्लाह ताला कुरान पाक का पहला रुकू खत्म हुआ, पहले पारे का दूसरा रुकू शुरू होता है, क्या है सुनो। वमिनन्नासि मन यक़ूलु आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर, आमन्ना बिल्लाहि व बिल यौमिल आखिर वमा हुम बिमुमिनीन। अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए। हबीब, जो लोग आपके दरबार में आते हैं और आकर ये कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, गौर करो तर्जुमे पर। जो लोग आपकी मजलिस में आके कहते हैं आमन्ना बिल्लाह, हम अल्लाह पर ईमान लाए, वबिल यौमिल आखिर, और हम क़यामत के दिन पर ईमान लाए, वमा हुम बिमुमिनीन, और हबीब वो ये कहते हैं कि वो ईमान वाले युखादिऊन अल्लाह, हबीब वो अल्लाह को धोखा देना चाहते हैं। अरे उन्हें गलत बात क्या बोल रहा जी, बेचारा अच्छा ही बोल रहा ना, अल्लाह पे ईमान लाया, अल्लाह, इन्हें बाजू वाला बोलता तो अल्लाह, ऐसा रोता पट्टा लोग। क्या दुआ थी बोल साहब, अब क्या दुआ थी बोल साहब, बहुत जबरदस्त दुआ थी। अरे एक्टिंगा छोड़, तू सुन्नियों का रोना तू कहां रो सकता, तू एक्टिंग करके चापलूसी करके रोता और सुन्नी इश्क़े मुस्तफा में रोता, सुन्नी गमे हुसैन में रोता है, सुन्नी करबला की याद में रोता है। अल्लाह, ये बोले इनके फुप्पा, अल्लाह पर ईमान लाया हमें, और अल्लाह बोल रहा है ये बेवकूफ अल्लाह को धोखा देना चाहता है। युखादिऊन अल्लाह, ये अल्लाह को धोखा देना चाह रहा है। अल्लाहु अकबर। जरा गौर करो दोस्तों, ने बोल रहा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पे ईमान लाया और मैं ईमान वाला हूं, तीन बातें बोला। और अल्लाह बोल रहा तू अल्लाह को धोखा देना चाहता है, तू धोखेबाज है। क्यों? वल्लज़ीना आमनू वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम,
حبیب جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لائے، ایمان والے، ایمان والے، ایمان والے، یہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، مگر یہ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے، حقیقت میں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال کے رکھا. انہیں سمجھ رہا میں ایسا ہرا شملہ ون لے کے جاؤں گا تو انہیں میرے کو سنی سمجھیں گا، میں جو ہے قبرستان کو جا کے چپکے تو ڈپلیکیٹ فاتحہ پڑھ دوں گا، انہیں میں کو سنی سمجھیں گا. کیونکہ ہمارے بھائیاں آج کل سنی بھائیاں ہرے شملے بن رہے ہیں ہمارے، انہیں کیا کر رہے ہیں، اچھا ہے آئیڈیا، ہرا شملہ اپن بھی بننے کیا جا رہا. ہم لوگ سمجھ رہے ہمارا دعوت اسلامی کا مبلغ ہے کیا کہ سمجھ رہے، انہیں پٹھا گھس کے اپنا کام پہچان لے رہا. اوہ بہت بہت ڈینجر ہے، ہمارے بھائیوں کی شکل میں آ جا رہا. پھر اس کے بعد کیا ہوا، ہمارے میرے پریکٹیکل تجربے پورے، میرے کو کسی کے بھامٹے باتوں کی ضرورت نہیں ہے. ایک مسجد میں میں وجے نگر کالونی میں امامت کرتا تھا، تو وہاں پر ایک بچے کی والدہ کا انتقال ہو گیا. تو میں وہ بچوں کو پوروں کو جو ایک بہت بڑا شر پسند تھا، اسے بچا کر اس کے نام پہ نکو جا میں اس کو لائٹ لو لائٹ لو لائٹ لو، کیونکہ نے مسکرا کے ایسا کام پچھانتا، پتہ ہی نہیں چلتا کدھر سے کام پچھان رہا. مسکرا کیسا بولتا، اپنے کو بھی بولتا بھائی کتنا اچھا دکھ رہا بیچارہ، کیا بول رہا بھائی، اتنی مٹھی بولی، ابا کتنا اچھا سمجھا کے بولا. میرے کو اب تک نہیں معلوم تھی، انہیں سکھایا، انہیں سکھایا، نہیں انہیں سکھایا، انہیں یہی سکھاتا سب کو، خالی دوسرا کچھ بھی نہیں آتا اس کو. بہرحال ہوا کیا، تو اب انہیں کیا کرنا معلوم ہے، پٹھا موقع کا فائدہ اٹھایا. وہ بچے کی والدہ کا انتقال ہوگا، اس کو انہیں کیپ کرنا چاہ رہا، کیونکہ انہیں ایک آیا تو اس کے ساتھ 25 آتے، اس کی نظر ایک پہ 25 کو انہیں چلا لیتا. بول کیا اس کیا کرا، حوالہ بنانے کا اس کے امی کے انتقال ہوئے بعد زیارت کے دن قبرستان کو پہنچ گیا الفاتحہ. ارے باپ رے باپ، بچے پریشان. مول صاحب آپ اس کو 24 نمبر بولے، کیا کچھ بولے، نہیں تو فاتحہ پڑھانا. مول صاحب یہی بولے، ہمارے پاس جتنے بھولے پوری کائنات میں کہیں بھی نہیں اتنے بھولے پوری کائنات میں. ارے کائی کو کر رہے محبوب صاحب، آپ انہیں بھی مسلمان ہی چھیلا. ارے جو تیرے نبی کی گستاخی کرا انہیں مسلمان کہاں سے ہو سکتا؟ ارے بھائی بولو نا میرے بھائی، ہو سکتا؟ جو تمہارے نبی کو برا بولے انہیں مسلمان کیسا ہو سکتا جی؟ اپنے گھر میں بچے پیدا ہوئے تو مٹھائیاں کھایا، لڈوਆਂ بنایا، نام رکھائی کے لڈو بانٹا، اور نبی پیدا ہوا، اللہ کا حبیب پیدا ہوا، مسلمانوں کا ایمان پیدا ہوا. اب کھانا کھلائے تو حرام ہو گیا، اس کی پیدائش کا جشن منائے تو بدعت ہو گیا، اس کی پیدائش پر جھنڈیاں لگا تو او فضول خرچی ہے بہت. بیٹا دن میں 12 پڑیاں مار رہا، ایک ڈبی مار رہا، وہاں فضول خرچی یاد نہیں آئی؟ جھنڈی کو دیکھتے کہ فضول خرچی دکھی. اینٹیک تم کو تو ہم پہچانے ہوئے، کہاں تم بیچارے بھولے بھالے مسلمانوں کو چنتل میٹ کے ستانے کی چکر میں ہیں. پیارے بزرگ اور دوستو، مسئلوں کو سمجھو. آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے، آج مسائل کو سمجھنے کی ضرورت ہے نوجوانوں. تو اب یہ کہنے لگا میں اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، میں ایمان والا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے دھوکے باز، تو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے، مگر تو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتا، حقیقت میں تو اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے. ذرا غور کرو، اللہ نے اس کو ایمان والا، انہیں تو اللہ پر ایمان لایا، آخرت قیامت کے دن پر ایمان لایا، مگر اللہ اس کو ایمان والا نہیں دھوکے باز کہہ رہا ہے. کیوں؟ صحابہ اکرام بھی جب یہ آیت اتری تو پریشان ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، یہ تو کہہ رہا ہے ایمان والا ہوں، اللہ پر ایمان لایا ہوں، آخرت پر ایمان لایا ہوں، ایمان والا ہوں، یا رسول اللہ اس کو دھوکے باز کیوں کہا گیا؟ تو حضور سنو نوجوانوں، غور سے سنو. حضور نے پوچھا صحابیوں، یہ تو کہہ رہا ہے کہ اللہ پر ایمان لایا، آخرت پر ایمان لایا، صحابیوں بتاؤ کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ حضور نے پوچھا کیا اس نے اللہ کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. کیا اس نے قیامت کو دیکھا؟ بولے نہیں دیکھا. جو نہیں دیکھا اس پہ ایمان لا رہا، اور جو نور محترم سامنے بیٹھا ہے، جو اللہ کا نور بن کر آیا ہے، جو نبیوں کا سردار بن کر آیا ہے، جو اللہ کا حبیب و پیمبر بن کے آیا ہے، جو آمنہ کا بیٹا پاک دامن ہو کر آیا ہے، سارے گناہگاروں کا سرتاج و مہتاب و آقا شافع محشر بن کے آیا ہے. اے میرے صحابیوں، یہ اللہ کو نہیں دیکھا
مگر اس پر ایمان لاتا ہے. قیامت کو نہیں دیکھا مگر اس پر ایمان لاتا ہے, اور مجھے دیکھا مگر میرے ایمان کی بات نہیں کر رہا ہے. تو جو مجھ پر ایمان نہ لایا وہ اللہ پر لاکھ ایمان لاتا پھرے, وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے مرکز و محور ایمان کا نام محمد الرسول اللہ ہے. سرکار ہمارا ایمان ہے. کیا ہے بولو؟ سرکار ہمارا ایمان ہے. لا الہ الا اللہ کے بعد دادا جان کا نام نہیں پڑھ رہے ہم, چچا حضرت کا نام نہیں پڑھ رہے, ملا جی کا نام, جماعت کے امیر صاحب کا نام, سعودی کے پرنس کا نام نہیں پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھ رہے ہیں متحد ہے. یہ میرا گفٹ دے رہا ہوں آپ کو. میں ان لوگوں کو پوچھا, میرے پیارے بھائی 1400 سال سے ایک جماعت ہے, اس کا نام اہل سنت والجماعت ہے, جس کے بانی کا نام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نہیں بھائی, وہ نبی جس کے بانی ہو اور اس جماعت جس کو رسول اللہ نے قائم کیا ہو, ویسی جماعت سے نکل کے تو جماعت بنایا, تو اب تو کئی کو جماعت بنایا بھائی؟ تو بولے نماز کو دعوت دینے کے واسطے. تو میں بولا اہل سنت میں نماز نہیں تھی. بھائی تو اب نئی جماعت بنایا تو ایک اینٹی کام کر جو اس میں نہیں ہے, جو اس میں نہیں ہے وہ کام کر. نماز کی اگر دعوت دینا ہے تو نئی جماعت بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ اہل سنت میں رہ کے بھی دے سکتا تھا. نہیں میں بخاری کی دعوت دینے نکلا, تو میں بولا اہل سنت میں بخاری نہیں ہے. تو نئی جماعت بنا کے نام حدیث رکھ لے کے تو حدیث کی دعوت دینے کہیں کو نکلا, جبکہ وہ حدیث کیا ہے؟ نہیں میں بخاری. تو میں بولا ہم لوگ کیا رامن لے کے پھر رہے ہیں؟ ہم لوگ بخاری کی بات کر رہے ہیں, ہم بھی قرآن کی بات کر رہے ہیں. تو بھی ایک ہی چیز, ہم لوگ 320 رکھ لے کے بیٹھے ہوئے. نہیں بھائی بات سمجھو میری, ٹینشن نکو لو, ارے بہت خطرناک بول دے رہے, ایسا نکو سوچو, ذرا اندر لگی تو لگنے دو, مگر میری بات کو سمجھو. میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں میری بات کو غور کرو. میں اختلاف کرنے نہیں آیا ہوں, بات سمجھانے آیا ہوں. دیکھو میرے بھائی, آپ یہ جماعت کو چھوڑ کے نئی جماعت بنائے تو کوئی نئی چیز لاؤ, اعلان کرو. وہاں پہ 5 وقت کی نماز تھی, ہم لوگ 10 وقت کی پڑھا رہے, بولو تو بات ماننے والی ہے. نہیں بھائی, پھر تم بول رہے ہیں نا نماز کی دعوت, پھر کتنے وقت کی؟ بولے وہی 5. ارے تو پھر باہر کہیں کو نکلا. وہی بخاری, تو پھر باہر کہیں کو نکلا. تو ایک کام کر, تو لکھ, تیرے جو سمجھ میں آئے لکھ لے, اس کو حدیث بول لے. اس کا نام بخاری نہ کو کتاب عبد المجید رکھ لے. اب لوگوں کو بلا تو بات سمجھ میں آئیں گی. وہاں رسول اللہ کا کلام چلتا تھا, نہیں سمجھ میں آئی, نہیں اپنا کلام شروع کرا. وہ اس کلام پر تو جماعت کیسا بناتا؟ اگر بنایا تو لوگ بولتے بے وقوف ہے. بات سمجھ میں آئی بھائی؟ اچھا پھر اور ایک جہالت کی حد دیکھو. ان لوگوں کو پوچھے میاں بدعت کس کو بولتے ہو؟ دین میں ہر نیا کام بدعت. تو میں پوچھا اب یہ جماعت بنایا دین نہیں ہے, دین ہے تو پھر یہ نیا کام نہیں ہے, نیا کام ہے, پھر بدعت نہیں ہوتی. ارے وہ نہ کو بولو, مول صاحب بولو. دین کے اندر ہر نیا کام بدعت ہے نا بھائی, تو جماعت بنایا نا. رے بھائی اب یہ سب سے بڑی بدعت تو ہے. تو اپنے پورے لے بلا, ہمارے اوپر تھوپتا کہیں کو. نئی جماعت بنا, نیا دین لا. سب جانے ہم لوگ جتنے لوگ ہیں پورے 1400 سال سے کعبے کو جا کے حج کر رہے, تو یہاں اننتا پور میں ایک بنا, ایسا کر کچھ تو بھی نیا کام. تو اب جماعت بول کے نام رکھ. تو نئی جماعت بھی بناتا, کاما پورے ہمارے لیتا. یہ کون سی عقل مندی ہے رے بھائی؟ نماز ہماری ہے نا جی, ہمارے نبی لا کے دیے سو نماز ہے. جب انہیں ہماری جماعت کو, نبی کی جماعت کو نہیں مانتا, الگ بناتا, تو دین بھی الگ بنا. صحیح بول رہا ہوں بھائی؟ پیچھے والے کچھ بھی نہیں بول رہے ہیں.
अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह, हो सुभान। महमूद भाई जरा देखो ना पीछे वाले भाई। मेरे प्यारे भाई, फिर मैं और एक बात पूछा, मेरे प्यारे, तेरे को अहले सुन्नत वल जमात से इख्तिलाफ कई को है? तो बोले मौलवी साहब अभी आप बोले थे नई जमात बना रहे तो कुछ भी नया काम होना। बोले है मौलवी साहब हमारे पास, आपको मालूम नहीं? बोले हाँ। बोला है, देखो मेरे भाई गौर से सुनो, मौलवी साहब हमारे पास है एक नया काम, आपको नहीं मालूम? बोले आप लोग पूरे। मैं बोला क्या है? बोले 1400 साल में कौन तो भी हुजूर की गुस्ताखी करा नहीं करा, हम लोग कर रहे ना जी। कोई भी 1400 साल में औलिया अल्लाह को मुर्दा बोला, हम लोग बोल रहे नहीं, नया काम। तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी दाढ़ी यहां तक छोड़ा, यहां तक दाढ़ी छोड़ा नहीं, हम लोग छोड़ रहे ना जी। ये नए काम करने दीन बोल जमात बना रहे हम लोग। अल्लाह अकबर। फिर बोले मौलवी साहब तुम देखे 1400 साल में कौन तो भी वाइफ एंड हस्बैंड नमाज गु गए, सो ओनली जेंट्स जाते थे, अब ट्विंस। 1400 साल में देखे मौलवी साहब आप कौन तो भी यहां हाथ से यहां आया, सो यहां ऊपर इमाम शाफी भी यहां तक ही चाहे, और सदक़े जाऊं उनकी तहक़ीक़ पर यहां तक हक है, इन्हें यहां गया जी। देखे मौलवी साहब 1400 साल में यहां हम लोग कर रहे ना नए काम। और वो दाढ़ी को देखा तो मेरे को बड़ा ताज्जुब हुआ मेरे भाई। हमारे घरों में बच्चियां परेशान है, बाला चले जा रही, बाला चले, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू, शैम्पू पे शैम्पू डाल रही, तो भी बिचारियों को बाला नहीं आ रही जी। और जहां से बाल आना है वहां से नहीं आ रही, इसको यहां से यहां तक आ गई जी। अरे कौन सा शैम्पू लगा रहा रे बड़े भाई? और मैं पूछा ये क्या रही है इतना लंबा? सुन्नत। अरे मैं बोला नौज़बिल्लाह, तू कौन सी सुन्नत? ये नबी की तो नहीं होती। तो बोले आप बोले ना मौलवी साहब नया काम, ये नहीं मेरी सुन्नत। ये है इनका दीन। समझ में आया मेरे भाई? मैं कुछ भी गलत नहीं बोल रहा हूं, खुदा की कसम एक एक बात 1-1 करोड़ की बोल रहा हूं मैं आपको। आप हंस के सुनो, नहीं समझ में आया तो पीछे जाके लौट के सुनो, मगर मेरी बात सही है। इन्हें बोला मौलवी साहब हम लोग वो नमाज उमाज बोल के चुप लेबुल लगाए, असल मकसद अंदर है। बोले असल तो हम लोग अंदर बिठा के देते, बोले तड़ी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये गलत दीन, नौज़बिल्लाह, दीन के अंदर बिगाड़, दीन में फितने, दीन में इंतशार, ये यजीदियत, ये फिरौनियत खत्म करो। मुस्तफ़ा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाओ। अब आता हूं करबला की एक बात आपको समझाने के लिए। सरकार इमाम हुसैन, मेरा गिफ्ट तो आपको कबूल है ना? पास करो, रख लो नक्को, पास करो, पास करो, करेंगे। प्यारे दोस्तों, करबला में इमाम हुसैन के सदक़े जाएं। ज़ैनुल आबिदीन को बोले बेटा रुक जाओ। बोले नहीं बाबा जान, जब मेरे भाई अली अकबर, मेरा छोटा भाई अली असगर शहीद हुआ है, बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करूंगा। बोले बेटा नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप रुक जाएं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था, इसलिए इमाम हुसैन ने उनको मैदान जंग में जाने से रोका। मुअर्रिखीन पर मेरी जान कुर्बान, उनके कलाम पर, उनके हकीकत पर मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बुखार बहाना था। पॉइंट नोट किया जाए, ये मेरा अकीदा दे रहा हूं। बुखार बहाना था, हकीकत में तो इमाम हुसैन की नजर कुछ और थी। हुसैन ने कहा बेटा रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। बोले बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूं। बोले नहीं बेटा रुक जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते जो मैं देख रहा हूं। बोले जी बाबा जान क्या है? बोले बेटा अगर तुम भी मैदान जंग में चले जाओगे तो आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी।
आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, फिर मेरी औलाद में अब कोई नहीं बचेगा, तो फिर ये आले मोहम्मद ही तो है क़यामत तक दीन को संभालना है। ये आले मोहम्मद का फैजान है कि क़यामत तक दीन संभलेगा। मगर मेरे बच्चे अगर तुम चले जाओगे तो फिर आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं कि तेरी सुल्ब में एक बेटा बाद में पैदा होगा, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, वो हिंदुस्तान को जाएगा, 90 लाख मुसलमानों को लोगों को कलमा पढ़ाएगा। बेटा तू रुक जा, तेरी नस्ल में मैं देख रहा हूं, तेरी पुश्त पे मैं देख रहा हूं, तेरी पेशानी पे मैं देख रहा हूं एक और नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद अल हुसैनी। बंदा नवाज तेरी औलाद में है, यूसुफ शरीफ बाबा तेरी औलाद में है, निजामुद्दीन औलिया तेरी औलाद में है, बाबा फरीदुद्दीन तेरी औलाद में है, साबिर पिया कलियरी तेरी औलाद में है, बंदा नवाज तेरी औलाद में है, नसीरुद्दीन तेरी औलाद में है। और हुसैन कहते हैं रुक जा, अगर तू रुकेगा, आज करबला में मैं दीन संभालता हूं, तू रुक जा, तेरी औलाद क़यामत तक दीन को संभालेगी। दोस्तों, वो कटा देना शहादत थी, ये बचा लेना दीन की हिफाजत है। जितने औलिया अल्लाह आज दुनिया में है, पॉइंट नोट किया जाए, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आज दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है 95% औलिया अल्लाह सैयद है। 95% औलिया अल्लाह सैयद है, और 5% जो है वो उनके गुलाम हैं, उनके सदक़े से हैं। दोस्तों, और आज पूरी दुनिया में इस्लाम हदीस के बलबूते पे नहीं फैला, पॉइंट नोट किया जाए। हदीस तो इस्लाम में आने के बाद जरूरत पड़ती है, हदीस सुन के कोई काफिर मुसलमान नहीं हुआ, कुरान सुन के कोई काफिर मुसलमान नहीं हुआ। जितने काफिर मुसलमान हुए, कोई गरीब नवाज को देख के मुसलमान हुआ, कोई बंदा नवाज को देख के मुसलमान हुआ, कोई गौसे आजम को देख के मुसलमान हुआ, कोई साबिर पिया कलियरी को देख के मुसलमान हुआ, कोई नसीरुद्दीन चिराग दहलवी को देख के मुसलमान हुआ। जो भी मुसलमान हुआ, औलिया अल्लाह की तबलीग से मुसलमान हुआ, उनकी करामतों ने उसको मुसलमान बनाया, उनकी फैज़े नजर ने उसको मुसलमान बनाया। वो नजर डाल के उसके दिल को धोते थे और उसको कलमा पढ़ा के आशिक़ मुस्तफ़ा बनाते थे। मेरे दोस्तों, इमाम हुसैन ने कहा बेटा आप रुक जाओ। अरे जो बाप 6 माह का प्यासा अली असगर खुदा को दे सकता है तो ज़ैनुल आबिदीन को दे दे, क्या ताज्जुब की बात है। मगर कहा बेटे ये शहादत इस्लाम के लिए और तुमको बचाया इस्लाम के लिए। समझने की जरूरत है दोस्तों। आज लोग मसाइल नहीं जानते हैं, जिसकी वजह से नौज़ बिल्लाह गुमराह हो रहे हैं। अब आखिर एक बात बताकर बात खत्म कर लेता हूं, क्योंकि मैंने ज़िम्नन बीच में वो बात छेड़ी थी। लोग कहते हैं औलिया अल्लाह खबरों में मुर्दा है, दरगाह को जाने से रोकते हैं, ये आले नबी की बारगाह में जाने से रोकते हैं, क्योंकि इनको मालूम है नहीं, आ जाया तो खाली यहां का ही नहीं रहता, यहां से लेके वहां तक जुड़ जाता, यहां से तोड़ दो खिस्सा खत्म। मुर्दा है, इसको रोकने के वास्ते कुछ भी नहीं मिला, जाके इन्हें लॉक तो डाल नहीं सकता, नहीं, एक गंदा अकीदा देके छोड़ दिया, औलिया अल्लाह मुर्दा है, औलिया अल्लाह मुर्दा है, औलिया अल्लाह मुर्दा है। तू कहां से आया रे भाई, जरा गौर करो मेरे भाई। औलिया अल्लाह मुर्दा है बोलना कितना बड़ा नुकसान है, जरा देखो। और अहले सुन्नत वल जमात का यह अकीदा है औलिया अल्लाह तो बहुत दूर की बात है, उलमा भी अपनी खबरों में जिंदा है, हमारे बाप दादा भी अपनी खबरों में जिंदा है, अनंतपुर के सारे
سارے مسلمان اپنی خبروں میں زندہ ہے. حد تو یہ ہے کافر بھی اپنی خبر میں زندہ ہے. کافر بھی زندہ ہے. کسی کو ٹینشن؟ انہوں بول رہے ہیں مول صاحب انہیں اولیاء اللہ کچھ ماننے کو تیار نہیں, تم تو کافروں کو بھی اٹھا کے بٹھا دے رہی. عجیب مول صاحب ہے. کہاں سے لائی جی مول صاحب کو؟ سرکار کا صدقہ پلا کے لائی جی. کافر بھی اپنی خبر میں زندہ ہے. 5 منٹ میں ثابت کرتا ہوں, مگر ایک مسئلہ سن لو, بہت پیارا ہے. ایک ڈرنکر تھا, ایک ڈرنکر, مگر شریف تھا. شریف کیسا بولے تو رات میں 11 بجے پی کے ہلو بازو سے جا کے سو جاتا تھا. چورستے پہ ٹھہر کے پکارتا نہیں تھا, خاموش نیچے منڈی ڈال چلے. لوگاں دیکھے تو شریف سمجھتے تھے اس کو. اور پھر صبح نہا دھو کے انشرٹ ڈال کے ٹپ ٹاپ بیلٹ لگا کے ٹائی لگا کے نکلتا. لوگوں میں بہت اچھا شریف آدمی, کس سے ہی بات نہیں کرتا بولے. انہیں بات کہیں کو نہیں کرتا تھا, بات کرتے کہ مسئلہ ختم ہو جاتا بولے. شریف ڈرنکر. ایک دن کیا کرا بیچارہ, جمعہ پڑھنے کو ذرا جلدی چلے گا غفلت سے. اتفاق سے وہ مسجد بازو والوں کی تھی. بازو والوں کی, بازو والے بڑے تو کہیں لوگ سمجھیں گے تم, ان کی نہیں تھی, وہ بازو والے. اب سمجھ گیا آپ, بازو والوں کی تھی. اور اتفاق سے رات میں ایسی 11ویں کا جلسہ ہوا تو دوسرے دن وہ بازو والے مول صاحب غصے میں تھے, آگ بگولا تھے. اب آگ بگولے میں کیا کرے, انہوں مسجد میں کھڑے ہو کے بولے سب مردہ ہے, درگاہ کو نہیں جانا, سب مردہ ہے, کوئی زندہ نہیں ہے اپنی خبروں میں. مردوں کے پاس جانا حرام ہے, مردوں کے پاس جانا حرام ہے, بدعت ہے, شرک ہے, مٹی ہے, دھول ہے, سب بول لیے. انہیں بولیا سب مردہ ہے, جب اتنے بڑے حضرت مردہ ہے. بولے تو میں کہاں زندہ رہے تو سوچا. بولے اللہ تیرا شکر ہے, کیا مولانا بھیجا رے مولا. بولے میں وہ خبر میں مارتے ہی پیٹتے ہی بول کے ڈر کے تھوڑی پی کے ہلو چلے آتا تھا. اب مول صاحب بول رہے ہیں مردہ ہے تو اب ڈر کس بات کا ہے. مسجد سے نکلا سیدھا گیا, جا کے بولا اے نکال. 6 روپے کی دیا, روزانہ نے 6 کی لیتا تھا. بولے 30 کی لا. بولے آج ارے کیا ہوا رے بھائی, روزانہ ایسا پیتا تھا ایک دم. ارے تیرے کو کیا معلوم, تو بازو والا. بولے ہٹ, امام صاحب بڑا مسئلہ سمجھا دے. بولے آج دن میں ڈال لیا بھائی, شرافت گئی اس کی. دن میں لے لیا, ڈھلے تھے آ کے مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ گیا. عصر کی نماز کے قریب صدر صاحب مسجد کو آ رہے. بولے صدر صاحب تمہارے صدقے جاؤں, کیا امام کو رکھے تم. بولے کیا ہوا میاں. ارے تو پیتا کہاں, تمہارے امام صاحب کی صدقے جاؤں پلا دیا انہوں میں کو. بولے کیا ہوا, سنے نہیں جمعہ میں کیسا چیخ چیخ کے بولے سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے, سب مردہ ہے. بولے میں ڈر کے نہیں پیتا تھا, مارتے بول کے. خبر میں گئے تو وہ ہولے ادان مول صاحب پورے. خبر میں گئے تو پٹائی ہوتی. بولے میں کو اب میں مردہ لیٹ تو مارتے مارو. مردے کو مار لگتا کیا, بولو نا جی, مردے کو مار لگتا. بولے صدر صاحب اس کو 500 روپے بڑھ کے دیو جی, میرا ڈر نکال دیا. بولے پورا خبر میں پٹائی ہوتی بول کے ڈر تھا میرے کو, تو تھوڑی پیتا تھا. اب مردہ ہے تو مردے کو تو مار پڑتی نہیں. اگر فرشتہ مار رہا تو مار بولتا میں بھی, رکا تو میں مارتا اس کو بول رہا. اب پیلے کے کچھ بھی بول سکتا ہوں. بات سمجھ میں آئی. کسی کو مردہ ہے بولے تو اتنا بڑا ظلم ہوتا. دیکھو آپ بھائی, آج آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں, گناہ سے بچ رہے ہیں, وجہ کیا ہے کہ خبر میں عذاب ہونے والا ہے. خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں. اگر آپ بول دیں گے سوب مردہ ہے تو پھر نماز پڑھ رہے ہیں کہیں کو, گناہ سے بچ رہے ہیں کہیں کو نہیں بھائی. تو گناہگار خبر میں گناہوں کے عذاب کے لیے زندہ ہے, گناہوں کے حساب کے لیے, اور کافر اپنے کفر کے عذاب کے لیے زندہ ہوگا. بات سمجھ میں آئی.
फिर आप पूछेंगे मुल साहब गुनहगार गुनाहों के हिसाब के लिए अजाब के लिए जिंदा है, काफिर कुफ्र की सख्तियों के लिए जिंदा है, तो फिर वो अल्लाह का वली कहीं को जिंदा है, जबकि उसने तो ना गुनाह किया ना कुफ्र किया, तो फिर वलीउल्लाह क्यों जिंदा होता है? तो सुन लो मुसलमानों, गुनाहगार गुनाहों की सजा के लिए, बदकार बदकारी की सजा के लिए, काफिर कुफ्र की सजा के लिए, और अल्लाह का वली दीदार इलाही के लिए जिंदा होता है। सुभान अल्लाह। आपका टाइम तो नहीं हुआ ना? हाँ, सुभान अल्लाह। वैसे मैं भी फजर तक बोलता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दोस्तों, फिर एक बात बोले मुल साहब, फिर भी समझ में नहीं आ रहा जी। अब वो खबर की बात है ना, इसको जरा पल्ले नहीं पड़ी तो इसके ऊपर एक मिसाल देना पड़ता, प्रैक्टिकल, अब समझ में आ जाता इसको। कितना भी कठिन, कितने भी 4-4 महीने के लगाया होगा, 40-40 महीने के लगाया होगा, मगर ये मसला सुना तो पूरे मसले समझ में आए थे। मैं पूछा मियां सुन, जिसको खबर में लिटाया गया, जिसको कब्र में लिटाया गया, वो बेचारा थोड़ी देर पहले अच्छा था, आप लेके जाके लिटा दिए, हुआ क्या? बोले रूह निकाल लिए। क्या हुआ? जिस्म जैसा था वैसी छे, हाथ भी वैसी छे, पैर भी वैसी छे, नाक भी वैसी छे, मुंह भी वैसी छे, जुबान भी वैसी छे, आंख भी वैसी छे, कान भी वैसी छे, पेट भी वैसी छे, पैर भी वैसी छे, सब वैसी छे। गया क्या? रूह। यहां से रूह निकाले, लिटाए बाद अब देना है क्या? रूह। क्या देना है वापिस? रूह निकाले, रूह देना है। कोई ताज्जुब की बात है? अल्लाह के लिए कोई बड़ा का काम, बड़ा कमाल का काम है? उन्होंने भी नहीं करते हो काम, आप फरिश्ते को लेते जाओ, देते जाओ, बोले उन्हें रख दिए, अपने गुलाम को रख दिए, बोले तुम्हारा काम है उनको निकाल लेना, फिर उन्हें खबर में लेटते दे देना। उसके लिए क्या बड़ी बात है जी अल्लाह के वास्ते वो खबर में लेटे बाद रूह देना? नहीं समझ में आई बात। तो मैं बोला देख मियां, तू पैदा हुआ ने ऊपर से उतरा? नहीं पैदा हुआ मौलवी साहब, एंटिक पीस थोड़ी हूं मैं, पैदा हुआ मैं। तो बोला पैदा होने से पहले कहां था? अम्मा जान के पेट में था। कहां था? कितने दिन था? 9 महीने था। मैं पूछा जिंदा था मुर्दा था? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जरा बोलो। खाता था नहीं खाता था? पीता था नहीं पीता था? लौटता था नहीं लौटता था? बुरे कामा करता था? ये अलग बातें थे, कोई याद नहीं होगा मगर तू ये पूरे कामा करके आया सो है नहीं भाई? कौन तो भी एक है तो ऐसा बोलो जो मां के पेट में मुर्दा था? नहीं था, सब जिंदा थे। फिर मां के पेट में तू आया कैसा? एक खतरा रब ने लिया तेरे बाप का, मां के पेट में खून रोक के वो पूरे खतरे को मिला मिला के तेरे रब ने तुझको बनाया। तू था कुछ नहीं, खतरा था। खतरे से रब ने गोश्त का लुधड़ा बनाया, गोश्त के लुधड़े से रब ने उसको नशोनुमाई दी, उसको बड़ा करके सर बनाया, सर से हाथ पैर बनाए, हाथ पैर बनाकर पेट बनाया, बाल लगाए, अंतड़ियां बनाए, रगें लगाए, हड्डियां बनाए, दिमाग बनाए, दिल बनाए, गुर्दे बनाए। अरे जो खुदा तेरी मां के पेट में एक खतरा लेकर तुझको बना सकता है और 9 महीने तक तू मां के पेट में था, खाता था? बोलो जी हाँ। कौन? दादी मां खिलाते थे, नानी मां खिलाते थे, अम्मी खिलाते थे क्या? अम्मी कुछ नहीं मालूम, मां के पेट में रख के रब खिला रहा है। वो मां की पेट क्या है खबर है, चलती फिरती खबर है,
चलती फिरती खबर में तेरा रब तुझको जिंदा रखा है, 9 महीने तक तुझको अपने फजल से खिलाया है, 9 महीने तक तुझको अपने फजल से पाला है, उस अंधेरे गड़े में तुझको सांस दिया है, अंधेरे गड़े में तू रहता भी है, जानता भी है, पहचानता भी है। मेरे प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, जरा गौर तो करो, अब जरा मसला समझो। अरे जो खुदा उस मां के अंधेरे पेट में जो खबर की शक्ल में है, वह कुछ नहीं था, एक खतरा लेकर सब कुछ बना सकता है। अरे वो कमाल की बात है, मगर उस पर किसी को इख्तिलाफ नहीं है। सब उसकी हयात को मानते हैं, मां की पेट की जिंदगी को मानते हैं। वहां खाने हम लोग अंदर बिठा के देते बोले तड़ी। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह के वास्ते ये गलत दीन, नौज बिल्ला, दीन के अंदर बिगाड़, दीन में फितने, दीन में इंतशार, ये यजीदियत, ये फिरौनियत खत्म करो। मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे गुलाम बन जाओ। अब आता हूं करबला की एक बात आपको समझाने के लिए। सरकार इमाम हुसैन, मेरा गिफ्ट तो आपको कबूल है ना? पास करो, रख लो नक्को, पास करो, पास करो, करेंगे। प्यारे दोस्तों, करबला में इमाम हुसैन के सदक़े जाएं। ज़ैनुल आबिदीन को बोले बेटा रुक जाओ। बोले नहीं बाबा जान, जब मेरे भाई अली अकबर, मेरा छोटा भाई अली असगर शहीद हुआ है, बाबा जान मैं भी जाम शहादत नोश करूंगा। बोले बेटा नहीं, आप नहीं जाएंगे, आप रुक जाएं। मुअर्रिखीन लिखते हैं कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन को बुखार था, इसलिए इमाम हुसैन ने उनको मैदान जंग में जाने से रोका। मुअर्रिखीन पर मेरी जान कुर्बान, उनके कलाम पर, उनके हकीकत पर मुझे इख्तिलाफ नहीं है, लेकिन बुखार बहाना था। पॉइंट नोट किया जाए, ये मेरा अकीदा दे रहा हूं। बुखार बहाना था, हकीकत में तो इमाम हुसैन की नजर कुछ और थी। हुसैन ने कहा बेटा रुक जाओ, तुम नहीं जाओगे। बोले बाबा जान मैं भी जामे शहादत नोश करना चाहता हूं। बोले नहीं बेटा रुक जाओ, क्योंकि तुम नहीं जानते जो मैं देख रहा हूं। बोले जी बाबा जान क्या है? बोले बेटा अगर तुम भी मैदान जंग में चले जाओगे तो आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी, फिर मेरी औलाद में अब कोई नहीं बचेगा। तो फिर ये आले मोहम्मद ही तो है, क़यामत तक दीन को संभालना है। ये आले मोहम्मद का फैजान है कि क़यामत तक दीन संभलेगा। मगर मेरे बच्चे अगर तुम चले जाओगे तो फिर आले मोहम्मद यहां खत्म हो जाएगी। बेटा तू रुक जा, मैं देख रहा हूं कि तेरी सुल्ब में एक बेटा बाद में पैदा होगा, उसका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती होगा, वो हिंदुस्तान को जाएगा, 90 लाख मुसलमानों को लोगों को कलमा पढ़ाएगा। बेटा तू रुक जा, तेरी नस्ल में मैं देख रहा हूं, तेरी पुश्त पे मैं देख रहा हूं, तेरी पेशानी पे मैं देख रहा हूं एक और नाम लिखा हुआ है, मोहम्मद, मोहम्मद अल हुसैनी। बंदा नवाज तेरी औलाद में है, यूसुफ शरीफ बाबा तेरी औलाद में है, निजामुद्दीन औलिया तेरी औलाद में है, बाबा फरीदुद्दीन तेरी औलाद में है, साबिर पिया कलियरी तेरी औलाद में है, बंदा नवाज तेरी औलाद में है, नसीरुद्दीन तेरी औलाद में है। और हुसैन कहते हैं रुक जा, अगर तू रुकेगा, आज करबला में मैं दीन संभालता हूं, तू रुक जा, तेरी औलाद क़यामत तक दीन को संभालेगी। दोस्तों वो कटा देना शहादत थी, ये बचा लेना दीन की हिफाजत है। जितने औलिया अल्लाह आज दुनिया में है, पॉइंट नोट किया जाए, बड़ी जिम्मेदारी से यह बात बोल रहा हूं, अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, आज दुनिया में जितने औलिया अल्लाह है 95% औलिया अल्लाह सैयद है।
95% اولیاء اللہ سید ہیں اور 5% جو ہیں وہ ان کے غلام ہیں، ان کے صدقے سے ہیں۔ دوستو، اور آج پوری دنیا میں اسلام حدیث کے بلبوتے پہ نہیں پھیلا۔ پوائنٹ نوٹ کیا جائے، حدیث تو اسلام میں آنے کے بعد ضرورت پڑتی ہے۔ حدیث سن کے کوئی کافر مسلمان نہیں ہوا، قرآن سن کے کوئی کافر مسلمان نہیں ہوا۔ جتنے کافر مسلمان ہوئے، کوئی غریب نواز کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی بندہ نواز کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی غوث اعظم کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی صابر پیا کلیری کو دیکھ کے مسلمان ہوا، کوئی نصیر الدین چراغ دہلوی کو دیکھ کے مسلمان ہوا۔ جو بھی مسلمان ہوا اولیاء اللہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوا، ان کی کرامتوں نے اس کو مسلمان بنایا، ان کی فیض نظر نے اس کو مسلمان بنایا۔ وہ نظر ڈال کے اس کے دل کو دھوتے تھے اور اس کو کلمہ پڑھا کے عاشق مصطفیٰ بناتے تھے۔ میرے دوستو، امام حسین نے کہا بیٹا آپ رک جاؤ۔ ارے جو باپ 6 ماہ کا پیاسا علی اصغر خدا کو دے سکتا ہے تو زین العابدین کو دے دے، کیا تعجب کی بات ہے؟ مگر کہا بیٹے یہ شہادت اسلام کے لیے اور تم کو بچایا اسلام کے لیے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے دوستو۔ آج لوگ مسائل نہیں جانتے ہیں جس کی وجہ سے نعوذ باللہ گمراہ ہو رہے ہیں۔ اب آخر ایک بات بتا کر بات ختم کر لیتا ہوں، کیونکہ میں نے ضمناً بیچ میں وہ بات چھیڑی تھی۔ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ خبروں میں مردہ ہیں، درگاہ کو جانے سے روکتے ہیں، یہ آل نبی کی بارگاہ میں جانے سے روکتے ہیں، کیونکہ ان کو معلوم ہے نہیں جایا تو خالی یہاں کہیں سے نہیں رہتا، یہاں سے لے کے وہاں تک جڑ جاتا، یہاں سے توڑ دو قصہ ختم۔ مردہ ہے، اس کو روکنے کے واسطے کچھ بھی نہیں ملا، جا کے انہیں لاک تو ڈال نہیں سکتا، نہیں، ایک گندا عقیدہ دے کے چھوڑ دیا اولیاء اللہ مردہ ہے، اولیاء اللہ مردہ ہے، اولیاء اللہ مردہ ہے۔ اے تو کہاں سے آیا رے بھائی؟ ذرا غور کرو میرے بھائی، اولیاء اللہ مردہ ہے بولنا کتنا بڑا نقصان ہے، ذرا دیکھو۔ اور اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے اولیاء اللہ تو بہت دور کی بات ہے، علماء بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، ہمارے باپ دادا بھی اپنی قبروں میں زندہ ہے، اننت پور کے سارے مسلمان اپنی قبروں میں زندہ ہے۔ حد تو یہ ہے کافر بھی اپنی قبر میں زندہ ہے، کافر بھی زندہ ہے۔ کسی کو ٹینشن؟ انہوں بول رہے ہیں مول صاحب انہیں اولیاء اللہ کچھ ماننے کو تیار نہیں، تم تو کافروں کو بھی اٹھا کے بٹھا دے رہی۔ عجیب مول صاحب ہے، کہاں سے لائی جی مول صاحب؟ سرکار کا صدقہ پلا کے لائی جی۔ کافر بھی اپنی خبر میں زندہ ہے، 5 منٹ میں ثابت کرتا ہوں، مگر ایک مسئلہ سن لو، بہت پیارا ہے۔ ایک ڈرنکر تھا، ایک ڈرنکر، مگر شریف تھا۔ شریف کیسا بولے تو رات میں 11 بجے پی کے ہلو بازو سے جا کے سو جاتا تھا، چورستے پہ ٹھہر کے پکارتا نہیں تھا، خاموش نیچے منڈی دال چلے، لوگاں دیکھے تو شریف سمجھتے تھے اس کو۔ اور پھر صبح نہا دھو کے انشرٹ ڈال کے ٹپ ٹاپ بیلٹ لگا کے ٹائی لگا کے نکلتا، لوگوں میں بہت اچھا شریف آدمی، کس سے ہی بات نہیں کرتا بولے، انہیں بات کہیں کو نہیں کرتا تھا، بات کرتے کہ مسئلہ ختم ہو جاتا بولے، شریف ڈرنکر۔ ایک دن کیا کرا بیچارہ، جمعہ پڑھنے کو ذرا جلدی چلے گا غفلت سے، اتفاق سے وہ مسجد بازو والوں کی تھی، بازو والوں کی، بازو والے بڑے تو کہیں لوگ سمجھیں گے تم، ان کی نہیں تھی، وہ بازو والے، اب سمجھ گیا آپ، بازو والوں کی تھی۔ اور اتفاق سے رات میں ایسی 11ویں کا جلسہ ہوا تو دوسرے دن وہ بازو والے مول صاحب غصے میں تھے، آگ بگولا تھے۔ اب آگ بگولے میں کیا کرے، انہوں مسجد میں کھڑے ہو کے بولے سب مردہ ہے، درگاہ کو نہیں جانا، سب مردہ ہے، کوئی زندہ نہیں ہے اپنی خبروں میں، مردوں کے پاس جانا حرام ہے، مردوں کے پاس جانا حرام ہے، بدعت ہے، شرک ہے، مٹی ہے، دھول ہے، سب بول لیے۔ انہیں بولیا سب مردہ ہے، جب اتنے بڑے حضرت مردہ ہے، بولے تو میں کہاں زندہ رہے تو سوچا، بولے اللہ تیرا شکر ہے، کیا مولانا بھیجا رہے مولا، بولے میں وہ خبر میں مارتے پیٹتے بول کے ڈر کے تھوڑی پی کے ہلو چلے آتا تھا،
اب مول صاحب بول رہے ہیں مردہ ہے تو اب ڈر کس بات کا ہے؟ مسجد سے نکلا سیدھا گیا جا کے بولا اے نکال 6 روپے کی دیا انہیں روزانہ نے 6 کی لیتا تھا بولے 30 کی لا بولے آج ارے کیا ہوا رے بھائی روزانہ ایسا پیتا تھا ایک دم ارے تیرے کو کیا معلوم تو بازو والا بولے ہٹ امام صاحب بڑا مسئلہ سمجھا دے بولے آج دن میں ڈال لیا بھائی شرافت گئی اس کی دن میں لے لیا ڈھلے تھے آ کے مسجد کے چبوترے پہ بیٹھ گیا عصر کی نماز کے قریب صدر صاحب مسجد کو آ رہے بولے صدر صاحب تمہارے صدقے جاؤں کیا امام کو رکھے تم بولے کیا ہوا میاں ارے تو پیتا کہاں تمہارے امام صاحب کی صدقے جاؤں پلا دیا انہوں میں کو بولے کیا ہوا سنے نہیں جمعہ میں کیسا چیخ چیخ کے بولے سب مردہ ہے 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 بولے میں ڈر کے نہیں پیتا تھا مارتے بول کے خبر میں گئے تو وہ ہولے ادان مول صاحب پورے خبر میں گئے تو پٹائی ہوتی بولے میں کو اب میں مردہ لیٹ تو مارتے مارو مردے کو مار لگتا کیا بولو نا جی مردے کو مار لگتا بولے صدر صاحب اس کو 500 روپے بڑھ کے دیو جی میرا ڈر نکال دیا بولے پورا خبر میں پٹائی ہوتی بول کے ڈر تھا میں کو تو تھوڑی پیتا تھا اب مردہ ہے تو مردے کو تو مار پڑتی نہیں اگر فرشتہ مار رہا تو مار بولتا میں بھی رکا تو میں مارتا اس کو بول رہا اب پیلے کے کچھ بھی بول سکتا ہوں نے بات سمجھ میں آئی کسی کو مردہ ہے بولے تو اتنا بڑا ظلم ہوتا دیکھو آپ بھائی آج آپ میں نماز پڑھ رہے ہیں گناہ سے بچ رہے ہیں وجہ کیا ہے کہ خبر میں عذاب ہونے والا ہے خبر کے عذاب سے بچنے کے لیے ہم لوگ نیکی کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں اگر آپ بول دیں گے سوب مردہ ہے تو پھر نماز پڑھ رہے ہیں کہیں کو گناہ سے بچ رہے ہیں کہیں کو نہیں بھائی تو گناہگار خبر میں گناہوں کے عذاب کے لیے زندہ ہے گناہوں کے حساب کے لیے اور کافر اپنے کفر کے عذاب کے لیے زندہ ہوگا بات سمجھ میں آئی پھر آپ پوچھیں گے مول صاحب گنہگار گناہوں کے حساب کے لیے عذاب کے لیے زندہ ہے کافر کفر کی سختیوں کے لیے زندہ ہے تو پھر وہ اللہ کا ولی کہیں کو زندہ ہے جبکہ اس نے تو نہ گناہ کیا نہ کفر کیا تو پھر ولی اللہ کیوں زندہ ہوتا ہے تو سن لو مسلمانوں گناہگار گناہوں کی سزا کے لیے بدکار بدکاری کی سزا کے لیے کافر کفر کی سزا کے لیے اور اللہ کا ولی دیدار الہی کے لیے زندہ ہوتا ہے نہیں چھوڑیں گے